अपोजिशन मेंबर्स को तो कुजा अपोजिशन लीडर को बोलने की भी इजाजत नहीं देते। इस बिल को एक बड़ी उजलत में इसको पास कराया गया। अगर आप बात सुनना नहीं चाहते इसका मतलब है कि आप सच नहीं सुनना चाहते, आप दूसरा रुख नहीं सुनना चाहते। पहले इन्होंने टाइम वेस्ट किया कि जी आप राइटिंग में दें। हमारे तो दो मुतालबात थे बड़े क्लियर थे। क्यों लहतोलाल से काम कर रहे हैं? बिकॉज इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। हमारा लीडर जेल में बैठा हुआ, तो हम ये ना कहें कि हमें उनसे मुलाकात की तो इजाज़त दें। आपने आज देखा होगा, आपके साथियों ने, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ऊपर जो कि बैठी हुई थी, इस बात के गवाह हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं जिसमें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसका एक इस हाउस का एक हिस्ट्री रही है, ये इसकी ट्रेडिशंस में शामिल है कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा होता है तो फ्लोर उसकी लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये उनका एक प्रिविलेज है कि वो किसी भी वक्त उठ के किसी भी मौजू पे अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले इस सेशन में बिलखुसूस हमने ये देखा कि अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन मेंबर्स को तो कुजा अपोजिशन लीडर को बोलने की भी इजाज़त नहीं देते। ये एक बहुत लम्हे फ़िक्रिया है और इससे होता क्या है कि आपने बिल्कुल ये एक तासुर दे दिया दुनिया में कि अपोजिशन मैटर नहीं करती है और अपोजिशन का कोई व्यू पॉइंट हम नहीं सुनेंगे। ये हाउस जो कि ट्रेजरी और अपोजिशन से मिलके बनता है, अपोजिशन को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। हमारे मेंबरान, चाहे हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हों, चाहे हमारे मेंबर्स हों, चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद हो, उसको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब ये जो आज कानून पास किया गया है, जिस तरीके से भी किया, उसके आप भी गवाह हैं, आपके साथी उसके गवाह हैं, जिसमें कि हमारा बुनियादी नुक्ता ये है कि वो कोई भी बिल हो, चाहे वो पीका का हो या कोई भी बिल हो, अगर उस पर सहर हासिल गुफ्तगू नहीं होगी, मेंबरान सेनेटर्स अपना व्यू पॉइंट नहीं देंगे, उसमें अच्छाई ला सकते हैं एक कलेक्टिव विजडम के ज़रिए। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा अहम है कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो कि आप लोग हैं, उनसे भी कोई राय नहीं ली गई और इस बिल को एक बड़ी उजलत में इसको पास कराया गया। हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की और हम ये समझते हैं कि ये कानून साजी का तरीका जो कि एक चल पड़ा है, इससे न सिर्फ पार्लियामेंट अपनी खो चुकी है, बल्कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इररेलेवेंट हो गए हैं। अब जो ट्रेजरी साइड पे बैठे हैं, कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो कि बड़े अपने आप को रोशन ख्याल और बड़ा डेमोक्रेटिक और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी खामोशी क्या बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो ये काम पहले भी किए हैं, वो 2016 में वही लाए थे ये कानून। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा कानून है जिस पे न तो बहस हुई है, ना ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं कि जो रवैया रखा जा रहा है अपोजिशन के साथ, उनको बात न करने देना। इसका मतलब ही यही है कि अगर आप बात सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि आप सच नहीं सुनना चाहते, आप दूसरा रुख नहीं सुनना चाहते। ये सिलसिला नहीं चल सकता। आप खुद पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते और जहाँ से आपकी सुर्खी होती है आप बाहर आके मीडिया से बात करके शिकायत करते हैं, तो आपका भी दौरा मयार है? नहीं, हमारा बिल्कुल दौरा मयार नहीं है जनाब आली। जब मैंने ये कहा कि हमें जब अपोजिशन को बात करने के लिए न दिए जाए मौका, ख़ास तौर पे कानून साजी के वक्त, तो ये आपके नज़दीक अगर ये बात कोशर है तो फिर मैं आपके साथ इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ। जहाँ तक कि आपने बात की है कि जो नेगोशिएशन है उसको हमने बाइकआउट किया है, देखें वो पार्लियामेंट का डोमेन नहीं है, वो एक सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का इकट्ठ है। हुकूमत और उसके अलाइज और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, जब मुल्क इस इतनी शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो और एक पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, वो एग्री करती है कि हम मुज़ाकरात करते हैं कि इस पूरा जो भी मसले मसाइल हैं
اس پہ ہم بات کریں تو یہ ایک لامتناہی سلسلہ نہیں ہو سکتا. ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ اس ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اوپن اینڈڈ چھوڑیں گے تو پھر بات ہی نہیں بنی. اگر سنسیریٹی ہے اس میں کون سا کوئی اتنی سوچ و بچار چاہیے جس میں کہ آپ کو 7 دن آپ کو دیے گئے, آپ تس سے مس نہیں ہوئے, کیونکہ بدنیتی میں مبنی ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چاہیں کہ یہ کامیاب ہوں, یہ اس کو کامیاب ہونے ہی نہیں دیں گے, کیونکہ جب یہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا یہاں حکومت میں ٹھہرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارنا چاہتے. حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے جس چیز کے پیچھے یہ سیاست کر رہے ہیں اس کو یہ حل ہونے ہی نہیں دیں گے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. تو ہم نے ہر چیز کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے. ایک لامتناہی سلسلہ نہیں ہے کہ جی ہاں آج یہ بات ہوگی, پھر جب ان کا پہلے انہوں نے ٹائم ویسٹ کیا کہ جی آپ رائٹنگ میں دیں. ہمارے تو 2 مطالبات تھے, بڑے کلیئر تھے, ہم نے دے دیے. اس کے بعد جو ہے تو جی رائٹنگ میں دیں, اس پہ ہفتہ ضائع کیا, 15 دن ضائع کیے. پھر یہ کہ جی ہم کیوں لہت و لال سے کام کر رہے ہیں, بیکاز ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. تھینک یو. شبلی فراز صاحب آج شبلی فراز صاحب اسپیکر قومی اسمبلی نے چونکہ اس پہ بڑا کردار ادا کیا ہے, ان کے کردار کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بات ہیں. کیا آج کی جو مذاکراتی عمل میں نہ جانا, کیا ان کے اوپر عدم اعتماد ہے یا حکومت کے اوپر؟ دیکھیں ایک منٹ پہلے وہ تو کرنے دیں. اچھا جی, دیکھیں اسپیکر نے اگر کوئی رول کیا ہے ادا تو وہ اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے, اچھے استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. لیکن وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی. اب اس کا تعین کون کرے گا کہ جی اس کی فیصلے کون کرے گا, کتنی جلدی کرے گا, ساری چیز تو یہی ہے نا کہ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جب چیز ادھر ہی رکی ہوئی ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک دن قیمتی ہے, تو اس میں کوئی رول نہیں ادا کیا انہوں نے, اور یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن جو میں نے جس طرح کہا کہ حکومتی پارٹی اور اس کے جو الائز ہیں اس کے ساتھ, یہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز حل ہو گئی تو پھر ہم تو رہ ہی نہیں سکتے. بنیادی طور پہ یہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ دو نقیدیوں کو لحاظ. ایک سوال یہ ہے کہ اس نے پہلے پوچھا, ایک سوال یہ ہے کہ آج اسپیکر نے ایک تو یہ واضح کر دیا کہ ہم اس کمیٹی کو تحلیل نہیں کر رہے, یعنی مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو آگے جا کر, اور حکومتی کمیٹی نے بھی یہ واضح کیا کہ اپوزیشن کے نہ ہوتے ہوئے ہم ان چیزوں کو ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتے ہیں, ہم چاہتے تھے کہ وہ آئے بات سنیں. تو اسپیکر ایک موقع ایک اور دے رہا ہے تحریک انصاف کو, تو آگے جا کر مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں کہ پروف آف دا پوڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. جب یہ اناؤنس کر دیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج ہی جس طرح کہ جی یہ گھر پوری بلڈنگ آج بنا دو, ایک دن میں نہیں بنتی ہے, لیکن اناؤنس کر سکتے ہیں جی ہم نے گھر بنانا ہے. اناؤنس کر سکتے ہیں کہ جی ہم حکومت کے طور پہ فارملی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ 2 قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے. یہ بات ہے, یہ اپنا عندیہ دے دیں کہ ان کی انٹینشن ہے. تو پھر اوبیسلی خان صاحب اس پہ انہوں نے تو کیا ہی فیصلہ یہی تھا کہ جی یہ مذاکرات ہوں, لیکن بامقصد مذاکرات ہوں. یہ نہیں کہ ایک دکھاوے کے لیے ایک ناٹک سا سجا دیا جائے اور اس میں نہ کوئی فیصلہ ہو نہ اس میں آگے بڑھ سکے. بتائیے گا, احسن اقبال رات محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں صرف تحریک انصاف کا ایک مقصد تھا کہ وہ الکارل ٹرسٹ کیس میں ریلیف چاہتے تھے. کیا کہیں گے؟ میں تو یہ احسن اقبال کی باتوں پہ میں کیا کمنٹ کروں گا. وہ تو 2010 2015 کا ویژن, 2025 کا ویژن, یہ سارے وہ اپنے چورن بیچتے رہتے ہیں. ان کی باتوں کو میں سنجیدہ طور پہ نہیں لیتا ہوں. خان صدیقی صاحب نے گزشتہ روز جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو کمیٹی ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں, تو ان کا یہ جواب تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بناؤ, کبھی عمران خان سے ملاقات کراؤ, ہیلے بانے ان کے بقول استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میں کسی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز نہیں دے سکتا کہ وہ آئیں. اگر وہ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے تو اس کمیٹی کو تحلیل کر دیں, ختم کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے, اور حکومت بیسیکلی ڈرائیو کرتی ہے مذاکرات کو, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک چاہے وہ کتنی وہ کنٹروورشلی کیوں نہ ہو. اس کے بعد جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ مذاکرات ہونے ہیں, تو جس طرح کے باقی پارٹیوں کے ارکان, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عرفان صدیقی جو ہے تو یہ فیصلے کرتا ہے, یہ اپنی رسپیکٹو لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آگے چلتے ہیں.
ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں ان سے ملاقات کی تو اجازت دیں کہ اگر یہ بھی ہو کہ جی فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ فیصلہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اور آپ اس کو انڈورس کریں، تو اس ملاقات تو ہونی چاہیے نا. وہ ملاقات ہی نہیں کرتے، فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، اس کا مطلب بدنیت ہی ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے. لے تو لائل سے وہ کام لے رہے ہیں، کیا ہے ان سے ملنے سے کیا ہوا ہے؟ لوگ ملتے رہتے ہیں، ایک سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں، بٹ وہ تب ہوگا جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی.